بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين معصومين. سب مل کے مولا کے ظہور کی دعا. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائه فی هذه الساعة وفي كل وليا وافدا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك قوى وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات پڑھے محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ما بعد فقد قال سبحانه وتعالى بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. دعا ہے محرم کے دنوں میں کی گئی عزاداریاں پروردگار عالم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جس مقصد زندگی اور طہارت کی وجہ سے ہم مجالس اہل بیت میں آتے ہیں، خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دے. جس انسان کی زندگی کا مقصد نہیں، وہ انسان کبھی حسینی نہیں ہو سکتا. لشکر حسین کا مطلب یہ ہے کہ تو زندگی ایک مقصد کے لیے گزارے، اور اس مقصد کے حصول کے لیے اگر تیری جان بھی جاتی ہے تو پرواہ نہیں ہے. یہ فلسفہ امام حسین کا فلسفہ ہے. اگر اولاد بھی قربان کرنی پڑے تو اولاد کو قربان کر دیں، لیکن یہ ارادے کی مضبوطی جو کربلا والوں کے اندر تھی، اگر ہم اپنے اندر پیدا کرنا چاہیں تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟
فرمایا ایک ہے نام حسین، ایک ہے فکر حسین۔ نام حسین سبھی لیتے ہیں، دنیا کو نام سے مسئلہ نہیں ہے، دنیا کو فکر امام حسین سے مسئلہ ہے۔ مثلا اگر کوئی شیعہ بند کمرے میں پوری رات ماتم کرے، حسین حسین کرے، تو دنیا کو اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن اگر یہ فکر حسین کا پرچار کرے، وہ چاہے سوشل میڈیا پہ کرے، وہ چاہے روڈ پہ کرے، تو اسے فوراً یا مارا جاتا ہے یا اٹھا لیا جاتا ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کہ میرے چوتھے امام فرماتے ہیں میرے جد کے دو قاتل ہیں، ایک وہ قاتل ہے جس نے بابا کے جسم کو قتل کیا، ایک وہ قاتل ہے جو بابا کے مقصد کا قاتل ہے۔ بنو عباس جتنے بھی آئے یہ مقصد امام حسین کے قاتل تھے، تو جب تک میں فکر امام حسین کو نہیں پڑھ لیتا تب تک میرے وجود میں وہ انقلاب اور ریولیوشن نہیں آئے گی جس مقصد کے لیے ہمیں مجلس امام حسین میں بلایا جاتا ہے۔ مجلس رسم کا نام نہیں ہے، مجلس فیسٹیول کا نام نہیں ہے۔ آج پوری کوشش ہے دنیا میں کہ یہ جو شیعہ مجلسیں مناتے ہیں انہیں فیسٹیول بنا دیا جائے، جسے آپ تہوار بولتے ہیں، جیسے ہندوؤں کی ہولی کا فیسٹیول ہوتا ہے، ایسے ہی چاہتے ہیں یہ شیعوں کے لیے کیا بن جائے، فیسٹیول بن جائے۔ اس سے کوئی ریولیوشن جنم نہ لے، کوئی حرکت جنم نہ لے۔ اب آپ کو مثال دوں گا، مثلا کچھ شیعہ یورپ میں ہیں، یو کے میں ہیں، جو عزاداری کرتے ہیں، بڑی ماتمداری کرتے ہیں، ان کو نظام سپورٹ بھی کرتا ہے۔ مثلا زنجیر زنی ہوتی ہے، ماتمداری ہوتی ہے، ایمبولنسز بھی آتے ہیں کہ اگر آپ کا کوئی بندہ زخمی ہو گیا ہم انہیں ہاسپٹل لے جائیں گے، آپ کی مرمت بھی کریں گے، آپ کی پٹی بھی کریں گے۔ دوسری طرف امام حسین کے ماننے والے ہیں نائجیریا میں، آغائے زگزگی کے پیچھے چلنے والے، اور وہ اتنا ماتم بھی نہیں کرتے، وہ صرف عاشورہ کے دن امام حسین کے جلوس کے لیے نکلتے ہیں اور گلی گلی حسین حسین کرتے ہیں۔ طریقہ تھوڑا ان کا الگ تھا۔ کس طرح پورے نائجیریا میں شیعت بڑھی، انہوں نے دیکھا کہ ہمارے معاشرے کی ضرورت کیا ہے۔ امام حسین معاشروں کی ضرورتوں کو پورا کرتے تھے۔ یہ دیکھا کہ یزید کے زمانے میں معاشرہ بے دین ہو چکا ہے، لہٰذا امام حسین نے کہا کہ میں کبھی ایسے کی بیعت نہیں کروں گا جو شراب پینے والا ہے، میں کبھی ایسے کی بیعت نہیں کروں گا جو نماز کو ترک کرنے والا ہے، میں کبھی ایسے کی بیعت نہیں کروں گا جو عیاشیاں کرنے والا ہے، جن کو یہ تمیز نہ ہو کہ جمعے کی نماز جمعے کو پڑھی جاتی ہے یا بدھ کو پڑھی جاتی ہے۔ اور صرف بدھ کو نماز پڑھائی نہیں، نماز پڑھائی اسی مصلے پہ اس بدبخت نے الٹیاں کی، یعنی محراب کو بھی خراب کیا۔ بعد میں پتا چلا یہ کس حالت میں تھا، شراب کی حالت میں تھا۔ یعنی وہی دین جو آج ہماری نسلوں کو بیچا جا رہا ہے کہ نماز پڑھو، نماز پڑھنا بری بات نہیں ہے، لیکن نشہ بھی کرو یہ بھی بری بات نہیں ہے۔ حسین کی مجلس میں آؤ، اس سے کوئی روکتا نہیں ہے، لیکن اگر بے پردہ بھی ہو کر آؤ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نام حسین لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ رشوت خوریاں بھی کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یعنی دین کو بھی لے کر چلو اور دنیا کی بدماشیوں کو بھی لے کر چلو۔ امام حسین نے فرمایا نہیں، یا دیندار بنو یا بے دین بنو۔ اگر بے دین ہو تو محمد کا نام نہ لو، اور اگر دیندار ہو تو شیطان کی راہ پہ نہ جاؤ۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تو اللہ کو بھی خوش کرے تو شیطان کو بھی خوش کرے۔ یہ صراط مستقیم کا راستہ ہے، یہاں حبیب چلا ہے، یہاں میں سمیت تمار چلا ہے، یہاں غر جیسے لوگ چلے ہیں، یہاں مسلم ابن اوسجہ چلا ہے، یہاں بریر چلے ہیں، یہاں اکبر جیسے جمع چلے ہیں، یہاں قاسم جیسے جمع چلے ہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ تم حسین کے لشکر میں آ جاؤ۔ یعنی یہ سوچ آج کی سوچ نہیں ہے، یہ سیکولرزم کی سوچ اس زمانے سے پنپ رہی تھی۔ یعنی یزید نماز کا انکاری نہیں تھا، کہتا نماز بھی پڑھوں گا لیکن ساتھ میں جو مجھے پسند ہے وہ بھی کروں گا، روزہ بھی رکھوں گا لیکن ساتھ میں جو مجھے پسند ہے وہ بھی کروں
گا. یعنی کہنے لگا پروردگارا میں تیری تو مانتا ہوں, میں کبھی یہ نہیں کہتا کہ کوئی خدا نہیں ہے, میں تیری خدائی کو مانتا ہوں, لیکن خدایا ایک بات یاد رکھ لے کہ تو یزید کی ذاتی زندگی میں انٹرفیئر نہ کرنا, اپنی زندگی میں جو مجھے پسند ہے وہ میں کروں گا, باقی تیری خدائی کا میں انکار نہیں کرتا. شیطان نے یہ نہیں کہا کہ کوئی خدا نہیں ہے, کہا اے خدا تیری خدائی کو مانتا ہوں لیکن اپنی زندگی میں وہی کروں گا جو مجھے پسند ہے. تو اگر آج کا حسینی یہ کہے کہ مولا حسین میں آپ کو تو مانتا ہوں, میں خدا کو تو مانتا ہوں, لیکن مجھے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے, حسین یہ آپ مجھے نہ بتائیے, خدا یہ آپ مجھے نہ بتائیے. امام فرماتے ہیں میرا ماننے والا ہو ہی نہیں سکتا. اگر علی اور حسین کے ماننے والے ہو تو مجھے امام بھی مانو اور زندگی بھی ایسے گزارو جیسے سلمان فارسی نے گزاری تھی. یہ اس بھول میں مت رہیے کہ دشمن کو پتہ نہیں نعروں سے خطرہ ہے, دشمن کو پتہ نہیں نام حسین سے خطرہ ہے, دشمن کو پتہ نہیں ہمارے ماتم سے خطرہ ہے. دشمن کو اگر خطرہ ہے تو فکر حسین ابن علی سے خطرہ ہے. اگر نعروں اور ماتم سے خطرہ ہوتا تو پورے یورپ میں امریکہ میں سڑکوں کو کھولا کیوں جاتا کہ شیعوں کا جلوس جا رہا ہے, انہیں جانے دو, شیعہ ماتم کر رہے ہیں انہیں کرنے دو. لیکن انہی سڑکوں میں اگر کوئی نظام امام حسین کی صدا بلند کرتا ہے اسے فوراً زندان میں ڈال دیا جاتا ہے. اگر کوئی فکر امام حسین کی صدا بلند کرتا ہے انہیں فوراً زندان میں ڈال دیا جاتا ہے. کبھی آپ نے غور کیا کہ آپ کے حکمراں جب انٹرویو دیتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو لبرل ہیں, ہم تو لبرل ہیں. یہ کسے پیغام دے رہے ہیں ہم تو لبرل ہیں؟ خدا کو پیغام نہیں دے رہے, یہ اپنے باپ کو پیغام دے رہے ہیں, یہ امریکہ کو پیغام دے رہے ہیں. ہم تو لبرل ہیں مطلب ہم تمہارے نظام کے ماننے والے ہیں, ہم لا الہ الا اللہ کے نظام کے ماننے والے نہیں ہیں. تبھی انہیں حکومتوں پہ لایا بھی جاتا ہے, انہیں مال بھی دیا جاتا ہے, انہیں سپورٹ بھی کی جاتی ہے, انہیں اپنے ملکوں میں پناہ بھی دی جاتی ہے. تو جب تک تو حسین کا نام لے لیکن نظام یزید کے اندر رہتے ہوئے لیتا رہے گا, دشمن کو تم سے خطرہ نہیں ہے. لیکن تو نام حسین بھی لے اور فکر حسین کا علم بھی بلند کرے, پھر دشمن تجھے ایسے ہی شہید کرے گا جیسے عارف حسینی کو شہید کیا, جیسے سبط جعفر کو شہید کیا. ارے اس کراچی میں نوحے لکھنے والے تو بہت تھے, مرثیہ پڑھنے والے تو بہت تھے, حسین کی شعر و شاعری کرنے والے تو بہت تھے, سینکڑوں نوحے لکھنے والے تھے. لیکن ایک ایسا بندہ جو اپنے نوحوں کی فیس نہ لیتا, جو اپنے مرثیوں کی فیس نہ لیتا, جسے جہاں بلایا جاتا فوراً چلا جاتا, وہ بندہ جو خود کما تھا, پروفیسر تھا, اپنی کمائی پہ چلتا, جس نے نہ گاڑیاں بنائی نہ ملکیتیں بنائی, ایک ہی موٹر سائیکل پہ سفر کرتا تھا, کراچی کا بچہ اس کے سلام کو جانتا تھا, اسے گولی مارنے کی ضرورت کیوں تھی؟ کیونکہ وہ حسین کا نام بھی لے رہا تھا اور اپنی شاعری میں فکر حسین کو بھی بتا رہا تھا. یہاں جنگ فکر حسین ہے. ہر مولوی ان کا دشمن نہیں ہوتا, ہر خطیب ان کا دشمن نہیں ہوتا, ہر نوحے خان کا دشمن نہیں ہوتا جو فکر امام حسین کو دیتا ہے. 10 ملین لوگ بھی امام حسین کا جلوس نکالیں, لیکن اگر اس میں فکر حسین نہیں ہے جلوس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر مظلوم پروری نہیں ہے جلوس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بھائی اس قوم کے بچوں کو اٹھایا گیا, سال ہاں گزر گئے, مائیں رو رہی ہیں ہمارے بچے کہاں ہیں. اگر کوئی جرم ہے تو قانوناً انہیں سزا دی جائے, اگر کسی نے اس ملک سے غداری کی ہے قانوناً اسے سزا دی جائے, اگر کسی نے جرم کیا ہے پکڑو, کوئی منع نہیں کرتا. لیکن بغیر جرم کے اگر کسی کو اٹھایا جائے اور اس کے خلاف اگر کوئی شیعہ آواز نہ اٹھائے تو تم کل کے حسین پر تو رو رہے ہو, اور آج کا حسین جو امام زمانہ ہے, جو حلم ناصرین کی صدا دے رہا ہے, معصوم فرماتے اس سے نیند کیسے آتی ہے؟ جو خود پیٹ بھر کے سو جائے لیکن اس کے ہمسائے میں کوئی بھوکا سو جائے تو اپنی بیٹی کی شادی کرا کے تو خوش ہو جاتا ہے. لیکن اگر تجھے یہ پرواہ نہ ہو کسی مومن کی بیٹی صرف اس لیے بیٹھی ہوئی ہے کیونکہ اس کے باپ کے پاس جہیز کے پیسے نہیں ہے, یہ جوان بھوکا اس لیے بیٹھا ہوا ہے کیونکہ اس کے پاس 25,000 کی نوکری نہیں ہے, تو یہ حسین حسین کرنا تجھے کوئی فائدہ نہیں دے گا. حسین کا مطلب یہ ہے کہ قاتل کو بھی پانی پلاؤ. کتنی شیعہ پروری, کتنی اپنے شیعوں سے محبت کرتے تھے امام حسین, یہ آپ کا تصور ہے. میں نے جناب جون کا واقعہ سنا ہے, جناب سعید کا واقعہ آپ نے سنا, کتنی محبت کرتے امام حسین. یہ بھی مولا حسین کا بوڑھا صحابی ہے, لڑ نہیں سکتا تھا,
جون تو پھر بھی میدان میں چلا گیا، لیکن اس کے بدن میں اتنی توانائی نہیں تھی کہ امام حسین کا مقابلہ کرے۔ کہا مولا میں پھر بھی شہید تو ہونا چاہتا ہوں، کہ چلو جون ایک کام کر دو، تو حسین کی نماز کی حفاظت کرو۔ کس کی حفاظت؟ نماز حسین کی حفاظت کرو۔ اور آج کا جوان نماز نہ پڑھے، آج کا جوان سجدہ نہ کرے۔ حسین اپنی نماز کے لیے اپنے صحابی کو کھڑا کر رہے ہیں، اور پتا بھی اگر نماز پڑھوں گا سعید کو تیر لگیں گے۔ کہتے تیروں کی بارش ہونا شروع ہوئی، پورا سینہ تیروں سے چھلنی ہو گیا، لیکن بوڑھا تھا۔ جب خون بہنے لگا، جب بدن زمین پہ گرنے لگا، لیکن ابھی تک مولا حسین کی نماز ختم نہیں ہوئی تھی، تو سعید نے دونوں بازو اپنی کمر پہ رکھ لیے اور کہا اے بدن اتنی دیر مہلت دے کہ میرے آقا کی نماز ختم ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو تو تھوڑا سا جھکے اور کوئی تیر میرے مولا کے بدن پہ جا کے لگے۔ کہ اے بدن تھوڑے اور تیر کھا لا تاکہ میرے حسین کی نماز پوری ہو جائے۔ یہاں امام نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہاں سعید زمین کربلا پہ گرا۔ حسین دوڑے دوڑے گئے، سر کو گود میں لیا، سعید مر رہا ہے، بدن سے خون بہ چکا ہے، مقام شہادت کے قریب ہے۔ اس نے یہ نہیں سوچا کہ سعید تو نے تو حسین کی نماز بچا لی، تو نے تو اتنے تیر کھا لیے، لہٰذا امام حسین تجھ سے راضی ہو گئے ہوں گے، لیکن سعید بے چین ہے، تڑپ رہا ہے۔ کس چیز کے لیے تڑپ رہا ہے؟ حالانکہ جانتا ہے میں نے اپنی جان کو مولا پہ قربان کیا ہے۔ تڑپ ایک چیز کے لیے رہا تھا، اور جب سانسیں نکل رہی تھی، جب تک اپنی مولا کی زبان سے یہ جملہ نہ سنا اس کی روح نکلی۔ کیا پوچھا؟ جب سر مولا کی گود میں تھا ایک ہی سوال کیا کہ مولا غلام سے راضی ہو گئے؟ امام نے کہا ہاں سعید میں بھی تجھ سے راضی ہوا، میری ماں زہرا بھی تجھ سے راضی ہوئی، میرا نانا رسول خدا بھی تجھ سے راضی ہوا۔ آج کا مومن سوچے، میں نے اپنے امام زمانہ سے پوچھا کہ مولا آپ مجھ سے راضی ہوئے کہ نہیں؟ میں 9 محرم حسین کی مجلس میں آیا، تو ہر مومن کے اندر یہ طلب ہونی چاہیے، عشق ہونا چاہیے، اسے کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ اپنے امام زمانہ کی زیارت نصیب ہو جائے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ کہ مولانا کیا کریں کہ امام زمانہ کی زیارت نصیب ہو؟ یہاں سوال یہ نہیں کہ زیارت عالم کو نصیب ہوتی ہے یا جس نے زیادہ پڑھا ہوا نہیں اسے نصیب ہوتی ہے، یا جو ہلکا پھلکا عزادار ہے اسے نصیب ہوتی ہے، نہیں۔ اہل بیت اپنی زیارت اسے نصیب کراتے ہیں جو مقام تسلیم پر، جو ایسی اطاعت کرے جیسی کربلا والوں نے امام حسین کی اطاعت کی، جو یہ نہ کہے کہ میری مرضی، جو یہ کہے کہ حسین کی مرضی، ابا عبداللہ کی مرضی۔ ایک موچی تھا، موچی لوگوں کے جوتے سیتا تھا، کہ ہفتے میں ایک مرتبہ امام زمانہ اس کی دکان پہ جاتے تھے۔ اس کا اتنا بلند مقام تھا۔ اس موچی سے پوچھا تو نے ایسا کیا کیا ہے کہ امام زمانہ، کبھی کبھی ہماری چھوٹی عادتیں امام کو پسند آ جاتی ہیں، کہ تو نے کیا کیا ہے کہ حجت خدا امام زمانہ تیری دکان پہ آتے ہیں۔ کہتے مولا آتے تھے اور مجھے سبب امام نے ہی بتایا کہ وہ کیسے۔ کہ ایک مرتبہ مولا میری دکان پہ بیٹھے تھے اور کئی لوگوں کی جوتیاں پڑی ہوئی تھیں جن کو میں نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کی جوتیوں کو سی کے مثلاً آپ کو دوں گا، تم اتنے ٹائم پہ آ جانا، تم اتنے ٹائم پہ آ جانا۔ کہ اتنے میں امام زمانہ نے کہا کہ میری جوتی سی لے۔ میں نے کہا مولا آپ یہی ہیں؟ میں سیتا ہوں، میں نے ان سے وعدہ کیا ہے پہلے ان کی جوتی سی لے۔ کہ دوبارہ امام زمانہ نے کہا میری جوتی سی لے۔ میں نے کہا مولا یہ 3 جوتیاں پڑی ہوئی ہیں، میں نے ان سے وعدہ کیا ہے، کہیں وعدہ خلافی نہ ہو جائے۔ کہ تیسری مرتبہ امام زمانہ نے کہا، امام سے آزما رہے تھے، تیسری مرتبہ کہا کہ میری جوتی سی لے۔ کہتا میں سمجھ گیا میرے مولا مجھے آزما رہے ہیں۔ میں کھڑا ہو گیا اور امام زمانہ کو اپنے سینے سے لگایا، مولا کے سینے سے لگا۔ میں نے کہا مولا آپ جانتے ہیں جو وعدہ خلافی کرتا ہے وہ آپ کا شیعہ ہو نہیں سکتا، مولا پہلے ان کی جوتیاں سیلوں، لیکن اگر آپ نے چوتھی بار کہا تو میں پورے محلے کو، دکانداروں کو بتا دوں گا یہ جو شخص میرے دکان میں بیٹھے ہیں یہ امام زمانہ۔ امام فرماتے یہی تیری عادت ہمیں پسند ہے کہ لمن لا عہد لہ لا دین لہ، جو اپنے عہد پہ وفا نہ کرے اس کا کوئی دین نہیں۔ ہم زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں، امام حسین سے عہد کرتے ہیں انی سلم لمن سالمکم،
اللہم اجعلنی محیای محیا محمد و آل محمد. ہر مومن زیارت عاشورہ میں دعا کرتا ہے کہ اے خدا مجھے وہ حیات عطا کر جو تو نے محمد اور آل محمد کو عطا کی. ومماتی ممات محمد و آل محمد. اے خدا مجھے موت بھی وہ دینا جیسی تو نے محمد اور آل محمد کو دی. مطلب شیعہ طالب شہادت ہوتا ہے. وہ بہو کائنات میں اس سے بڑی دعا نہیں ہو سکتی کہ خدا مجھے وہ حیات عطا کر جو تو نے مولا حسین کو عطا کی, جو امام زین العابدین کو عطا کی. اے خدا میری موت بھی ایسے, مطلب دنیا سے بھی میں ایسے جاؤں جیسے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام گئے. اہل بیت کس صورت میں گئے؟ یہ جملہ کہتے ہوئے گئے, رضن رضا و تسلیما لامرہ. اے خدا حسین تیری رضا پہ راضی ہے اور تیرے امر کے سامنے حسین سر خم تسلیم ہے. لیکن آج چھوٹی سی بیماری مصیبت آتی ہے. ہم ایک ہاسپٹل میں گئے, ایک ماں تھی, اس کا بیٹا بڑا بیمار تھا اور بلند بلند آواز میں رو رہی تھی. ڈاکٹر نے اس کے بیٹے کو جواب دے دیا, رو رو کے کہہ رہی تھی کہ خدایا اگر تو نے میرے بیٹے کو نہ بچایا میں آج کے بعد نماز نہیں پڑھوں. اگر تو نے میرے بیٹے کو شفا نہ دی آج کے بعد میں تیری عبادت نہ کروں گی. کبھی کربلا میں نظر آیا بی بی زینب نے ایسا کہا, کبھی کربلا میں نظر آیا امام حسین نے ایسا کہا. معصوم فرماتے اللہ کو طاقت ہے, دینے پر آئے تو دیتا ہے, اگر وہ نہیں دے رہا تو اس کی مصلحت ہے. مطلب تیرا ایمان کنڈیشنل ہے, اگر وہ دیتا ہے تو تو اسے مانتا ہے, اگر وہ نہیں دیتا تو اسے نہیں مانتا. آیت اللہ العظمی امینی صاحب کتاب الغدیر, بہت بڑے عالم کہتے میری ایک حاجت تھی. ایک بڑا مولا امیر المومنین کے حرم گیا, پتہ نہیں 40-50 ماہ مولا کے حرم میں گیا تاکہ میری حاجت روا ہو جائے, قبول ہو جائے. کوئی واسطہ میں نے نہیں چھوڑا جو مولا امیر المومنین کو نہ دوں, لیکن میری حاجت قبول نہیں ہو رہی تھی. اتنے میں آغا امینی کہتے ہیں ایک عرب کا صحرا نشین, بادیہ نشین. اب یہ جو صحرا والے ہوتے ہیں تھوڑے جاہل لوگ ہوتے ہیں کہ کپڑے میلے, جبہ اس کا میلا, سیدھا آیا مولا علی کے حرم میں. حرم میں داخل ہونے کے آداب ہوتے ہیں, اس میں دخول ہوتا ہے, وضو کر کے بندہ آتا ہے, صاف ستھرا ہو کر آتا ہے, پورے کپڑے میلے, اور سیدھا آیا مولا علی کی زری کے سامنے. اس کی گود میں ایک بچہ تھا جو بچہ پیرالائز تھا, فلج تھا, بالکل ہل نہیں سکتا تھا, بس گردن لٹک رہی تھی جیسے کوئی گوشت کا لوتھڑا پڑا ہوا. اس نے وہ بچہ آ کے امیر المومنین کی زری کے سامنے پھینک دیا اور کہا یا ابا الغوث. یہ مولا علی کے القاب میں سے ایک لقب ہے, یا ابا الغوث, اے فریاد رس, اے فریاد کرنے والوں کی فریاد سننے والے, یا ابا الغوث یہ میرا بچہ ہے, یا اسے ٹھیک کرو یا میں تیرے حرم میں نہیں آؤں گا. آغا امینی کہتے ہیں میں کھڑا ہوں اور یہ منظر دیکھ رہا ہوں کہ مجھے 50 بار ہو گئے علی کے حرم میں آتے ہوئے, مجھے نہیں ملا. اور ایک مرتبہ یہ صحرا بادیہ نشین اتنی بے ادبی کر کے حرم کے اندر داخل ہوا, بیٹے کو زری کے سامنے پھینکا, نہ سلام کیا نہ کچھ, فوراً کہا یا ابا الغوث میرے بیٹے کو شفا دے. اور امینی کہتے ہیں تھوڑی دیر نہیں گزری میں نے دیکھا اس کے بیٹے نے حرکت کرنا شروع کر دیا. پیدائشی پیرالائز تھا, چلنے میں تھوڑی اسے تکلیف ہوئی, کبھی ادھر جھکا کبھی ادھر جھکا, لیکن آہستہ آہستہ چلتے چلتے وہ دوڑنے لگا اور دوڑ کر اپنے باپ کے سینے سے لپٹ گیا. جب لوگوں نے یہ منظر دیکھا سارے بچے پہ جھپٹے, باپ نے بیٹے کو بچانے کی کوشش کی کیونکہ وہاں یہ جس کو شفا ملتی ہے لوگ اس کے کپڑوں کو تبرکن لینا شروع کر دیتے ہیں, حرم والے لے گئے. آغا امینی کہتے ہیں مجھے بہت برا لگا. میں نے کہا یا علی میں 50 بار آیا, اتنا علم حاصل کیا, اتنی آپ کی خدمت حاصل کی, اور آپ مجھے نہیں دے رہے. اور یہ جو بندہ ایک بار آیا ادب بھی نہیں تھا اس میں, آپ نے اس کے بیٹے کو شفا دے دی. تو کہتا ہے میں نے دل میں کہا مولا اس سے اچھا ہوتا میں عالم نہ بنتا, میں صحرا نشین ہوتا, آتا تو آپ مجھے بھی دے دیتے, میں جاہل رہتا تو اچھا تھا آپ مجھے فوراً دے دیتے. آمینی کہتے ہیں اظہار ناراضگی کیا, گھر چلا گیا, خواب کے عالم میں امام حسین مولا علی بن ابی طالب کو دیکھا. سوال پر مولا کو دیکھا, کہ امام نے بڑے پیار سے مجھے پکارا, کہ امینی وہ صحرا نشین تھا, اگر علی اسے نہ دیتے وہ کافر بن جاتا. اس کی معرفت کم تھی,
اگر علی اسے نہ دیتے وہ کیا بن جاتا؟ کافر بن جاتا۔ میں جانتا ہوں تو علی سے کتنی محبت کرتا ہے، تجھے دوں نہ دوں تو پھر بھی میرے در پہ آتا رہتا ہے۔ دوسری بات، ہم تجھ سے عشق کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، میرا یہ دل ہے تو روز میرے حرم میں آ، میں نے تجھے دے دیا تو شاید میرے حرم میں نہ آئے، لہذا میں چاہتا ہوں کہ بار بار آ، اور علی تجھے وہ عطا کریں گے جس کا تصور تو نے زندگی میں نہیں کیا ہوگا۔ تو انسان جو فوراً مقام تسلیم سے نکلتا ہے وہ اپنے خدا سے ناراض ہو جاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں بالکل اسی طرح ایک چھوٹا بچہ ہے، وہ والدین سے ضد کرے کہ مجھے مثلاً تیز دھار والی چھری ہو وہ دو، 3 سال کا بچہ روئے کہ مجھے چھری دو، کبھی ماں باپ سے وہ چھری دیں گے؟ قطعاً نہیں دیں گے۔ بچہ روئے گڑ گڑائے 3 دن تک روتا رہے تو یہ تیز دھار والی جو چھری ہے مجھے دو، ماں باپ نہیں دیں گے۔ تو یہاں پہ بچہ یہ سوچتا ہے میرے ماں باپ کتنے سنگ دل ہیں، میں اتنا رویا ان کو میری پرواہ نہیں ہے۔ فرمایا بالکل اسی طرح کبھی تو کچھ ایسی چیزوں کی ضد کرتا ہے جو تیرے لیے بہتر نہیں ہوتی۔ صلوات پڑھے محمد وعلی تو 2 چیزیں اپنے ذہن میں رکھیے، خدا کو ماننا اور ہے اور اللہ کے احکام کو ماننا اور ہے۔ بندہ یہ کہے نا کہ میں اس چیز کو مانوں گا جسے میری عقل مانے، یہ علی کا دشمن بن جاتا ہے، یہ راہ خدا سے نکل جاتا ہے۔ فرمائے خدا کو بھی مان، اللہ کی خدائی کو بھی مان، دوسری چیز مان، یہ مان کہ اللہ رب ہے، وہ مدبر الامور ہے۔ اللہ کی خدائی کو بھی مان اور اللہ کے احکام کو بھی مان اور اللہ کی شریعت کو بھی مان۔ اگر احکام خدا کو مانتا ہے تو مقام تسلیم پر ہے۔ کربلا میں یہی فرق تھا، کچھ وہ تھے جو خدا کو مانتے تھے، احکام خدا کو نہیں مانتے تھے، شریعت خدا کو نہیں مانتے تھے۔ آج کا جواب یہ کہ مولانا مجھے سمجھ نہیں آتا داڑھی کی ویلیو کیا ہے، مطلب مجھے سمجھ نہیں آتا، یہ نہیں کہ اللہ کیا سمجھتا ہے۔ مولانا مجھے خمس کی مطلب مجھے سمجھ نہیں آتا، مجھے زکوٰۃ کی سمجھ نہیں آتی، مجھے نماز کی سمجھ نہیں آتی، مجھے یہ نہیں پتا روزہ کیوں رکھا جاتا ہے، اللہ کو کیا ملتا ہے میرے بھوکے رہنے سے۔ ضروری نہیں جو تجھے سمجھ آئے وہی صحیح ہو، وہ اللہ جو اعقل العاقلین ہے۔ بی بی زینب نے یہ نہیں کہا خدایا میری چادر لٹ رہی ہے، پروردگارہ سکینہ تماچے کھا رہی ہے۔ امام حسین نے یہ نہیں کہا خدایا میرے اکبر کے سینے میں برچھی لگ رہی ہے۔ آسمان کی طرف نگاہوں کو بلند کرتے تھے، کہتے تھے اے خدا تو عالم بھی ہے، تو قادر بھی ہے، تو جواد بھی ہے، تو بندوں سے کبھی دشمنی نہیں کرتا۔ اگر تو یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے چپ ہے اور راضی ہے تو حسین تیری رضا پہ راضی ہے۔ یہ مقام تسلیم ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اعتراض کرتے ہیں، تو جب تک یہ 3 حکومتیں، خدائی بھی اللہ کی مان، ربوبیت بھی اللہ کی مان، عالم احکام میں بھی خدا کی مان، عالم شریعت میں بھی خدا کی مان، جب تو تابع احکام خدا نہیں ہوتا، یہ 7 اعضاء کس کی اطاعت کریں گے؟ احکام خدا کی اطاعت کریں گے۔ یہ میرا چہرہ کس طرح حسین بنے گا؟ جب اللہ کی اطاعت کرے گا۔ میری زبان کب حسین بنے گی؟ جب اس زبان پر ذکر محمد اور آل محمد ہوگا۔ جب بھی قوم جائیں، آیت اللہ گل پائگانی کے پیچھے قبر ہے آیت اللہ العظمیٰ بافقی، محمد تقی بافقی۔ امام خمینی کہتے تھے یہ اپنے زمانے کا ابو ذر ہے، امام زمانہ کے لیے ابو ذر ہے۔ کیوں؟ شاہ کی بیوی حرم حضرت معصومہ میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بد حجاب ہو کے، نیم برہنہ ہو کے حرم معصومہ میں داخل ہو۔ سارے لوگ دیکھ رہے تھے، فکر حسین نہیں تھی، بس ذکر حسین تھا۔ کسی نے نہیں روکا، بادشاہ ہے کون روکے گا؟ روکیں گے تو جیل ہو جائے گی۔ آغائے باف کی آگے بڑھے کہ علی کے ماننے والوں تمہاری غیرت کہاں گئی؟ جس چادر پر زینب اتنے سال روتی رہی، اسی امام رضا کی بہن کے حرم میں یہ بے حیا ہو کے آ رہی ہے۔ اس نے شاہ کی بیوی کو روکا، کہ 2 چیزوں سے تمہاری زندگی خالی نہیں ہے، یا تو مسلم ہے، مسلمان ہے، اگر مسلمان ہے تو حجاب کر کے سیدہ کے حرم میں آئے، یا تو کافر ہے، شریعت کو نہیں مانتی ہو تو کافروں کو حرم معصوم میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو پریشان ہوئی یہ کون ہے مولوی،
یہ بوڑھا کون ہے جو ہمیں روک رہا ہے؟ اس نے کہا میں مر جاؤں گا لیکن حرم اہل بیت کی تمہیں بے حرمتی کرنے نہیں دوں گا. یہ حرم پاکوں کا حرم ہے یا شریعت و احکام الہی کو نافذ کرنے کی جگہ ہے؟ شاہ نے گاڑی بھیجی، اس کو تہران سے نکال دیا، قم سے نکال کے شہر ریو تبعید کر دیا. کئی عرصے کے بعد یہ حج پہ گیا، حج کے بعد واپس آیا، پیدل مشہد امام رضا گیا، پیدل. اور اس سفر میں اسے 3 مرتبہ امام زمانہ کی زیارت نصیب ہوئی. صلوات پڑھے بولے. 3 مرتبہ کا ایک مرتبہ جب مشہد پہنچا، سخت سردی، برف باری ہو رہی تھی، اتنی سردی کہ اگر میں باہر رہتا تو میں اس سردی میں مر جاتا. پہلے زمانے میں قہوے خانے ہوتے تھے، حکے وکے لوگ پیتے تھے، اندر چائے حکا سب چل رہا تھا. اس نے کہا اندر جاتا ہوں تھوڑا گرم ہو جاؤں گا. جیسے اندر گیا تو میں نے کیا دیکھا، اس محفل میں لوگ شراب پی رہے ہیں. اس نے کہا، حسین نے کہا تھا میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا کیونکہ یہ شرابی ہے. کہ مولا مرتا ہوں تو سردی میں مر جاؤں لیکن اس محفل میں بیٹھنا پسند نہیں کروں. کہتے باہر آیا، اس سردی میں میرا بدن کانپ رہا تھا، اتنے میں کسی نے میرے پیٹھ پہ ہاتھ رکھی کہ اے ہمارے زمانے کے ابو ذر، تو گھبراتا کیوں ہے؟ تیرا امام زمانہ موجود ہے. کہ اتنے میں نے مولا کو دیکھا، قدم بوسی کی، ہاتھوں کا بوسہ دیا، مولا ایک درخت کے نیچے لے گئے. آغا محمد تقی کہتے سارے درختوں پر برف کی چادر بچھی تھی، لیکن جس درخت پہ امام زمانہ مجھے لے گئے وہ درخت سبز تھا. اس کے نیچے بیٹھا، نہ سردی لگ رہی تھی نہ گرمی لگ رہی تھی. اتنا پیدل سفر کر کے امام نے پہلا سوال کیا، محمد تقی باف کی بھوک لگی ہے؟ میں نے کہا مولا بڑا لمبا سفر کیا ہے. کہ امام نے رومال نکالا، رومال میں 2 روٹیاں تھیں، اور امام نے اپنے ہاتھوں سے روٹی توڑی اور مجھے کہا محمد تقی باف کی روٹی کھا لے. ہمارے لیے بھی یہ باعث شرف ہے کہ ایسے شیعہ کے ساتھ مل کے روٹی کھائیں. یہ کون ہے جس نے سیرت حسین کو زندہ کیا؟ کہ مولا پھر کب دیدار کرائیں گے؟ 2 مرتبہ اور آئیں گے. محمد تقی باف کی کہتے میں قم چلا گیا، سیدہ کی زیارت کی. کہ مولا کہاں آئیں گے؟ کہ ایک مرتبہ قم میں تجھ سے ملنے آئیں گے، ایک مرتبہ نیشاپور میں ملنے آئیں گے. کہتے جیسے قم گیا، قم میں 7 دن میں نے قیام کیا لیکن 7 دنوں میں امام کی زیارت نصیب نہیں ہوئی. اب کہتا میں رونے لگا، یقیناً مجھ سے کوئی غلطی ہوئی، یقیناً کوئی خطا ہوئی. مولا نے کہا تھا تو ویسا ہونا تھا، لیکن کیسے ہوا کہ مولا نہ آئے؟ امام نے وعدہ کیا تھا تو آنا تھا، یقیناً میں نے کوئی گناہ کیا ہے. اب کہتا ہے تسبیح استغفار اٹھائی، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اے خدا اگر کوئی خطا ہے معاف کر دے، ان آنکھوں کو مہدی زہرا کی زیارت کرا دے. اب کہتا ہے جیسے نیشاپور میں داخل ہوا میں نے کیا دیکھا، ایک نورانی گھوڑے سوار دور سے میرے قریب آ رہا ہے. جب میں نزدیک ہوا تو میں نے کیا دیکھا، یہ فرزند زہرا امام زمانہ ہے. میں دوڑا گیا، مولا کے قدموں کا بوسہ دیا، رو کر کہا مولا مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی، آپ قم میں اپنی زیارت نہ کرائے. کہ محمد تقی باف کی ہم قم میں آئے تھے. کہ مولا کب آئے تھے؟ کہ جب تو حرم سے نکل رہا تھا کسی خاتون نے اس سے شرعی مسئلہ پوچھا تھا، تیری نگاہوں میں حیا تھا، تو نگاہوں کو جھکا کر اسے مسئلہ سنا رہا تھا. ہم تیرا حیا بھی دیکھ رہے تھے اور تیرا مسئلہ بھی سن رہے تھے. تو یہ مقام تسلیم ہے کہ بندہ خدا کی خدائی کو بھی مانے اور عالم احکام اور عالم شریعت کو بھی مانے. یہ نہ کہے کہ میری مرضی، مجھے کیا پسند ہے، مجھے یہ سمجھ نہیں آتا، یہ میں کام کیوں کروں. اپنی عقل اگر چلاؤ گے کبھی بھی مقام تسلیم پر نہیں آؤ. کتنے لوگوں نے کتابیں لکھی الیاذ باللہ کہ امام حسین نے غلطی کی کربلا کی. مسلمانوں نے کتابیں لکھی نا کہ حسین کو نہیں جانا چاہیے، لیکن مولا فرماتے ہیں نہیں، یہ خدا کی مرضی ہے کہ حسین کربلا جائے. آج ہمیں سمجھ آتا ہے کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو شیعت نہ ہوتی، کربلا نہ ہوتی یہ مجلس نہ ہوتی، یہ جوان کیسے فرشتا کرتے. جب طالب ہوتے ہو مطلوب موجود ہے،
بس تم مقام تسلیم پہ آ جا، اہل بیت تمہارے بہت قریب ہیں۔ نجف کا طالب علم شدید بیمار بھی تھا، غریب بھی تھا، کہتا ڈیلی جاتا مولا علی کے حرم میں، صبح کو مولا کی زیارت کرتا، شام کو درس و تدریس میں گزار دیتا۔ ایک دن حرم امیر المومنین سے آ رہا تھا تو مدرسے کے ساتھ کسی مومن کا گھر تھا، اس گھر کے اندر دائرہ کرہ میں سر جھکا کے آتا تھا۔ اچانک میری نگاہ اٹھی تو میری نگاہ ایک جوان لڑکی پہ پڑ گئی، کہ گھر کے اندر داخل ہوئی، میں نے نگاہوں کو پھر جھکا لیا۔ کہتے جیسے مدرسے پہنچا میرے ذہن میں وہ تصویر بیٹھ گئی۔ اب میں نے کہا شیطان مجھے وسوسہ کر رہا ہے، میں نے اپنے استاد کو بلایا، میں نے کہا استاد حکم پروردگار ہے کہ جب شیطانی وسوسے آئیں فوراً اس کا علاج کرو، ورنہ تیرا ایمان کھوکھلا ہو جائے گا۔ یہ جوان کیوں آج گناہوں میں پڑ رہے ہیں؟ کیونکہ وقت پہ اپنے جسم کی ضرورتوں کو پورا نہیں کرتے، پھر شیاطین ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں فلموں کے ذریعے، گندی چیزوں کے ذریعے۔ انسان کی آنکھیں کب بے حیا بنتی ہیں؟ جب اس کو ٹائم پہ کھانا نہیں ملتا، جب اس کی ٹائم پہ ضرورت پوری نہیں ہوتی۔ کمپلیٹ اپنے بچوں کی سیرت بھی ایسے رکھو جیسے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا۔ آج اکثر نوجوان گناہ میں پڑ رہے ہیں اس لیے کیونکہ دیر سے شادی کر رہے ہیں، تبھی گناہ میں پڑیں گے۔ اور فرماتے ہیں معاشرہ تباہ ہو، وہ اسلامی معاشرہ نہیں، وہ سیکولر معاشرہ ہے۔ جو اللہ پہ اتنا ایمان نہ ہو، اپنی غربت کی وجہ سے خدا انسان کی نیچر کو جانتا تھا، تبھی قرآن میں کہا یغنیہم اللہ من فضلہ۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، حدیث نہیں ہے، میں اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دوں گا۔ کہتا میں نے استاد کو بلایا، میں نے کہا یہ طالب علم ہوں، میرا کوئی والد نہیں ہے، آپ ہی میرے والد ہیں، لہٰذا ہم سائے میں وہ جو مومن ہے نا اس کی بیٹی کو میں نے دیکھا میرا رشتہ لینے جائے گا۔ یہ چلا جاتا ہے رشتہ لینے کے لیے، واپس آتا ہے تو مایوس ہو کے آتا ہے، تو کیا ہوا؟ رشتہ نہیں ملا۔ کب وہ کہہ رہے ہیں کہ تو بیمار بھی ہے، غریب بھی ہے، لہٰذا ہم بیٹی نہیں دیں گے۔ یہ وہ سوچ ہے جو سوچ طاغوت ہے۔ کہتا مجھے بڑا دکھ ہوا، انسان کو جب کوئی چیز پسند ہو اور نہ ملے، جوانوں کو کہہ رہا ہوں جب دنیا میں ناکامی ہو جائے نا، کئی نوجوان ہیں نشہ کرتے ہیں، کئی ایسے علیاذ باللہ خودکشی کرتے ہیں، سوسائڈ کرتے ہیں، کئی ایسے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، کئی ایسے گھروں کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، کئی ایسے گانوں پہ اتر آتے ہیں، سیڈ گانے سنتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ جوان امام زمانہ کا ماننا، جب اس کا دل ٹوٹا یہ شیطان کے گھر میں نہیں گیا، یہ علی بن ابی طالب کے گھر کے اندر چلا گیا، حرم علی کے اندر داخل ہوا کہ مولا خوشیاں بھی یہاں سے، اگر میرا دل بھی غمگین ہوتا میں تیرے پاس آؤں۔ جب بھی غم دل میں آئے نا مصلی بچھایا کرو، گریباں کو چاک کیا کرو، بالوں کو بکھرا کرو، آستینوں کو کھولا کرو، آسمان کے نیچے بیٹھا کرو، 2 رکعت نماز حاجت پڑھا کرو، امام زمانہ سے استغاثہ کرو، پھر دیکھو وہ تجھے کیسے عطا کرتے ہیں۔ ہم غیروں کے دروازوں پہ جاتے ہیں، فرمایا اپنی چھوٹی سی چھوٹی چیز ہم اہل بیت کے در پہ آ جا، ہم تجھے عطا کریں گے۔ مقام یقین پہ پھر تو کیسے عطا کرتے ہیں؟ مولا علی کے حرم میں گیا، بہت رویا، کہ مولا میں غریب ہوں اس میں میرا کیا قصور ہے، میں بیمار ہوں اس میں میرا کیا قصور ہے؟ کہ اتنا رویا علی کے حرم میں۔ اچانک ایک نورانی چہرہ میرے سامنے سے گزرا، اس نے کہا مومن یہاں بیٹھ کے رو کیوں رہے ہو، کیا پریشانی ہے؟ کہ جن کا امام زندہ ہوتا ہے وہ اتنے پریشان نہیں ہوتے۔ جن کا امام زندہ ہوتا ہے انہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کیسا جوان ہے یہاں بیٹھ کے رو رہا ہے؟ کہ مولا ہیں کہاں جا کے امام سے ملوں؟ کہ 40 بدھ مسجد کوفہ جا، وہاں 2 رکعت نماز امام زمانہ پڑھ، مولا سے استغاثہ کر، امام تیرے مسئلے کو حل کر دیں گے۔ کہتا یہ کہہ کر چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے سوچا، میں نے کہا یہ تھا کون، اسے میرے مسئلے کا پتہ کیسے چلا، اسے یہ علم کے سو پریشان ہوں۔ سمجھ گیا کہ مولا علی نے مجھے اشارہ دیا ہے۔ کہتا میں نے مسجد کوفہ جانا شروع کیا، غریب تھا،
اتنے بھی پیسے نہیں تھے، 3 وقت کا کھانا کھاتا، غربت کی وجہ سے ڈیلی میں روزے رکھتا تھا، ایک سوکھی روٹی سے سحری کرتا، افطاری کرتا، 40 شب بدھ۔ بیماری کیا تھی کہ ہمیں کھانستا بہت تھا، اتنا کھانستا تھا کہ میرے منہ سے کبھی کبھی خون نکل آتا تھا، ہر ڈاکٹر کو دکھایا، کسی ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے، تمہارے پھیپھڑے خراب ہو چکے ہیں۔ اب کہتا ہے مسجد کوفہ جانا شروع کیا، آخری ہفتے کی شب بدھ تھی، وہیں جا کے نماز مغرب پڑھتا، سخت سردی کا موسم تھا، مسجد کوفہ میں مصلی بچھایا، آدھی روٹی سوکھی ہوئی ساتھ میں تھی، عراقی قہوہ اور چائے میرے ساتھ تھا۔ اب میں آخری نماز پڑھ رہا تھا، سردی کے موسم میں کوئی مسجد میں آتا بھی نہیں تھا، میں نے کہا بس آخری ہفتہ ہے، بدھ کا دن ہے، میں پڑھ لوں امام زمانہ کی زیارت ہو جائے گی۔ کہتے میں نے نماز ختم کی، پھر میں کھانسنے لگا، کھانسی اتنی شدید، بار بار خون میرے منہ میں آتا، میں مسجد سے باہر نکلتا، پھر کلی کرتا، پھر وضو کرتا، پھر آ کے مصلی پہ بیٹھتا، 4-5 بار میں نے یہ کیا۔ اتنے میں نے دیکھا ایک سید مسجد کوفہ میں داخل ہوئے، سبز شال پہنی ہوئی ہے، سبز امامہ زیب تن ہے، نورانی چہرہ کہ بندہ دیکھے تو دیکھتا ہی رہے، محو وجود ہو جائے۔ کہتے قریب آئے، عربوں میں رسم ہے جب مہمان آئے اسے سفرے پہ بٹھایا جاتا ہے، یہ عیب ہے کہ کوئی آئے اور آپ اسے دعوت نہ دیں، میرے ساتھ بیٹھ کے کھائیے۔ اب کہتا میں نے دیکھا روٹی کا ٹکڑا، چائے کا ایک ہی کپ، روزہ رکھا ہوا، افطاری یہی تھی۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، مہمان حبیب خدا ہے، میں ان کو دعوت دیتا ہوں۔ کہ جیسے سید میرے قریب آئے، سلام کیا، میں نے سلام کا جواب دیا، میں نے کہا سید بیٹھیے، فضلو، سفرے پر بیٹھ لیجئے۔ انہوں نے کہا نہیں ہمیں بھوک نہیں ہے، میں نے کہا نہیں آپ مہمان ہیں، 2 لقمے تو لگا لیجئے۔ کہتے ہیں انہوں نے 1 لقمہ لیا، اس کے بعد چائے کا ایک ہی کپ تھا، کھانسی مجھے بہت تھی، میں اس لیے قہوہ لے کر آیا تھا، میں نے کہا چائے پی لیجئے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ان فضولیات کی عادت نہیں ہے، وہ چیز جس کا نہ نفع ہو نہ نقصان ہو اسے فضول بولا جاتا ہے۔ کہ چائے پیجیے، کہ ہمیں ان فضولیات کی عادت نہیں ہے، لیکن تم اصرار کر رہے ہو، ہم اپنے ہونٹوں کو مس کر دیتے ہیں۔ کہ چائے اٹھائی، صرف اتنا لگایا کہ ان کے ہونٹ اس سے کیا ہوئے، مس ہوئے، اور مجھے کہا کہ تمہاری جو پریشانیاں ہیں اللہ ان پریشانیوں کو دور کرے۔ تمہاری پہلی پریشانی یہ ہے کہ تو بیمار ہے، وہ کام ہم نے کر دیا، تجھے خدا شفا دے دے گا۔ کہ ابھی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ کام ہم نے کر دیا ہے، خدا تجھے شفا دے دے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ اس خاتون سے تیری شادی ہو جائے، ہم دعا کرتے ہیں خدا تیری شادی بھی کرا دے گا۔ رہی تیسری بات، تو نے دعا کی ہے تو غریب ہے، امیر ہو جائے، کہ یہ بتا ہم نہیں چاہتے تو امیر بنے، کیونکہ ہمیں ڈر ہے اگر تو امیر بنا میرے در سے دور ہو جائے گا۔ ہر بندہ مال کو برداشت نہیں کر پاتا، ہر بندہ دولت کو برداشت نہیں کر پاتا۔ 80% جو لوگ امیر ہیں وہ گناہوں میں پڑ جاتے ہیں، عیاشیوں میں، ان کو پتہ ہی نہیں اللہ پیسہ کیوں دے رہا ہے، وہ سمجھتے ہیں عیاشی کے لیے دے رہا ہے، مزے کے لیے دے رہا ہے۔ نہیں، اللہ اگر مال دیتا ہے تو تجھے نہیں دیتا، غریبوں کے لیے دیتا ہے۔ یہ کرم ہے، وہ تیرے ہاتھوں سے غریبوں تک پہنچانا چاہتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں ہمیں ڈر ہے اگر تو امیر بن گیا ہم سے دور ہو جائے گا۔ اب تو ہی بتا، ہماری دوری پسند ہے یہ ہمارا قرب پسند ہے؟ ہمیں امیر ہونا نہیں چاہتا، غریبی اچھی ہے، اہل بیت کے قریب رہو۔ کب بس ابھی ہمیں جانا ہے۔ کب وہ کھڑے ہوئے، میں نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا مسلم ابن عقیل کے مقام پہ جا رہا ہوں، 2 رکعت نماز پڑھوں گا، اس کے بعد ہمیں بہت کام ہے۔ میں نے کہا سید بزرگوار میرے لیے باعث شرف ہے کہ میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں۔ کہا آ جاؤ۔ کہا ایک مرتبہ وہ اٹھے، میں نے کہا چائے تو پی لوں، کھانسی مجھے بہت ہو رہی تھی۔ جس چائے سے امام نے اپنے ہونٹوں کو مس کیا تھا میں نے اس چائے کو پی لیا اور اٹھا، ان کے پیچھے دوڑنے لگا۔ کہتا ہے وہ اتنی جلدی سے مجھ سے آگے نکل گئے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، میں دوڑ رہا تھا وہ چل رہے تھے، لگ ایسے رہا تھا وہ نہیں چل رہے بلکہ زمین ان کو لے کر آگے جا رہا۔ کہتے یہاں انہوں نے نماز مجھ سے پہلے شروع کر دی، میں تھوڑا دیر میں پہنچا، میں نے بھی کہا اللہ اکبر، میں ابھی کھڑا تھا قیام میں تھا، امام رکوع میں چلے گئے، میں رکوع میں گیا، وہ سجدے میں چلے گئے۔ اب کہتا جب رکوع میں تھا میں سوچنے لگا اے طالب علم کہیں یہ تیرا امام زمانہ تو نہیں ہے جس کے لیے تو نے 40 ہفتے انتظار کیا ہے؟
کہتا اتنا سوچنا تھا کہ اسے میری خواہشوں کا حاجتوں کا کیسے پتا چلا، میرا امام تو نہیں ہے، کہتا میں نے جلدی جلدی نماز پڑھنا شروع کی، لیکن انہوں نے نماز پڑھ لی، وہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، اب میں روتا رہا، مولا مجھے معاف کرنا، فرزند زہرا آئے بھی تھے لیکن میں نے فرزند زہرا کو پہچانا نہیں تھا۔ اب کہتا روتا روتا اپنے مدرسے کی طرف گیا، رات کو روتا روتا سو گیا، صبح حرم مولا علی میں گیا، جب واپسی سے حرم سے آ رہا تھا میں نے کہا اے جوان، کل رات سے تو کھانسا نہیں ہے، جو ہر 3 منٹ میں اس کو کھانسی آتی تھی، اس وقت متوجہ ہوا جس چائے سے امام کے ہونٹ لگے تھے جب وہ میں نے پی تھی تو اللہ نے میرے سینے کو شفا عطا کر دی تھی۔ اب کہتا ہے میں جیسے اپنے حجرے میں پہنچا، اچانک میرے حجرے کا دروازہ کھٹکا، جب میں نے دروازہ کھولا اسی لڑکی کا والد تھا جس نے مجھے رشتے کے لیے منع کیا تھا، جیسے میرے پاس آیا کہ جوان تو ٹھیک تو ہے، تیری کھانسی کیسی ہے؟ میں نے رو کر کہا مولا نے مجھے شفا دے دی، جس نے شفا دینی تھی اس نے شفا دے دی ہے، کہ جوان کل آ جا، میں اپنی بیٹی کا رشتہ تجھے دینا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا قبلہ آپ نے منع کر دیا، اب کیوں دے رہے ہیں؟ کہ بس جوان ایک بات یاد رکھنا، آج کے بعد میری شکایت امام زمانہ سے ہے۔ پانچ منٹ کے لیے یہ سوچو، دنیا کے بدبختوں کو خوش کرنے کے لیے تو امام زمانہ کو ناراض کر رہا ہے، خود کو خوش کرنے کے لیے، 5 منٹ کی آنکھوں کی لذت کے لیے، زباں کے مزے کے لیے۔ فرمایا علی والا کبھی اپنا وقت ضائع نہیں کرتے، اے جوان گھنٹوں گھنٹوں ہوٹلوں پہ ضائع نہیں کیا، تیرے وجود کی قیمت ہے، تیرا خریدار امام زمانہ ہے، اپنی زبانوں کو ضائع نہ کیا کر، اپنی نگاہوں کو ہوا و ہوس میں مبتلا نہ کیا کر، یہ اللہ نے آنکھیں دی ہیں تاکہ تو حسین کی زیارت کرے۔ اگر ان مجلسوں میں یہی دعا قبول ہو جائے کہ خدا ہمیں زندگی میں ایک بار امام حسین کی زیارت نصیب کرے۔ یہ ہمارے بہت پہلے ISO کے زبان جو کیمپ لگاتے تھے، تربیتی کیمپ لگتے تھے، ایک کیمپ گلگت بلتستان میں لگا، وہاں ایک جوان تھا، ظاہر ان کیمپوں میں دعائیں پڑھی جاتی تھیں، دعائے ندوہ، امام زمانہ سے راز و نیاز، دعائے کمیل، تو پڑھتے پڑھتے مصائب پڑھ جاتے تھے۔ یہ جوان مصائب کے درمیان رو رو کے بے ہوش ہو گیا، کافی دیر تک بے ہوش رہا، اور جب بے ہوش تھا تو اس کا بدن ایسے ہل رہا تھا جیسے بندے کو بہت بڑا شوق لگا ہے۔ ہوش میں آیا، بے ہوش ہو گیا، پھر رو رو کے پوچھا آپ کو ہوا کیا ہے؟ کہتے ہیں مصائب امام حسین پہ رو رو کے میں بے ہوش ہوا، اور عالم خواب میں میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا جسم کربلا کے میدان میں پڑا ہوا ہے۔ اللہ کبھی یہ منظر دکھاتا ہے کربلا کے میدان میں، کہتے جسم پڑا ہوا ہے لیکن میں کچھ کر نہیں پا رہا، آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں ظالم خیموں کو آگ لگا رہے ہیں، آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں سب کچھ ہو رہا ہے لیکن کچھ نہیں کر پا رہا۔ ہمارے ایک روم میٹ تھے ایران میں، ان کی بھی یہ کیفیت ہوئی تھی۔ اللہ کو جب کسی کی کوئی چیز مقام تسلیم پہ بندہ حیا آ جائے نا بندے میں تو پھر دکھاتے، اس کی کیفیت اس سے بڑھ کر تھی۔ وہ کہتا میں نے دیکھا میرا جسم کربلا کے میدان میں ہے، کہتے جب میں نیند سے اٹھا نا میرے بدن کی ہڈی ہڈی میں درد کا، کیوں؟ کہ میں نے دیکھا میرا جسم اصحاب امام حسین کے جو اجساد پڑے ہوئے ان کے بیچ میں پڑا ہوا ہے۔ کہتے جب گھوڑے دوڑ رہے تھے نا میں نے محسوس کیا کہ گھوڑوں کی ٹانپیں میرے بدن پہ پڑ رہی ہیں۔ آغا ششتری 40 کے ایام میں پہلے کم لوگ جاتے تھے، آج کی طرح اتنا رش نہیں ہوتا تھا۔ کہتا میں نجف سے چلا کربلا، تھوڑا سا پانی کا مشک اٹھایا اور میں نے کہا راستے میں کوئی گاڑی کوئی سواری کوئی موقف مل جائے گا وہاں سے میں پھر پانی لے لوں گا، راستے میں بہت سارے موقف لگتے ہیں، اور ہمیشہ دعا کرتا تھا خدا مجھے کربلا کے مصائب دکھا۔ آغا ششتری کہتے پیدل چلا 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 کوئی موقف نہیں، میرا پانی ختم ہو گیا۔
شدید گرمی، شدید پیاس، گھنٹوں گھنٹوں چلتا رہا۔ اب مجھے محسوس ہوا مر جاؤں گا، کہتے پاؤں سے خون بہنے لگا، یہاں تک کہ اچانک خدا نے آنکھوں سے پردے ہٹائے۔ کہتا میں نے دیکھا کربلا کا میدان ہے۔ کہتا جب میں نے امام حسین کے لاشوں کو دیکھا، آغا ششتری کہتے میں برداشت نہ کر سکا، اس عالم میں اتنا دوڑا نہر فرات کی طرف کہ میرے پاؤں چلنی ہو گئے، خون خون ہو گئے۔ پھر کہتے جب مجھے ہوش آیا، میں نے دیکھا میں نہر فرات کے کنارے بے ہوش پڑا ہوں، پاؤں سے خون بہ رہا ہے۔ کہتے اس وقت میں نے سوچا اللہ نے چھوٹا منظر دکھایا، میرا دل پھٹنے والا ہے، امام زمانہ پہ کیا اثر تھا۔ جو فرماتے ہر روز نماز عصر کے بعد خدا مجھے میرے حسین کا خون بھرا روتا دکھاتا ہے۔ کائے مومن تو پانی روتا ہے، بدل الدموع دما، لیکن تیرا امام زمانہ خون روتا ہے۔ کسی دینے آئے حجت خدا کو برس دے گیا۔ مولا مجھے نہیں پتا آج کی رات آپ کہاں پہ موجود ہیں، شاید کربلا میں موجود حسین کے روزے پہ، یا شاید نہر فرات کے کنارے عباس کے پاس موجود ہے، یا شاید شام میں ننھی سی قبر صغیرہ میں موجود ہے، یا شاید آج کی رات اپنی دادی کی ٹوٹی ہوئی قبر پہ موجود ہوں گے۔ کہتے ہوں گے اماں مجھے نہیں پتا میرا ظہور کب ہوگا، میں کب آپ کا روزہ بناؤں گا۔ آج قلب امام زمانہ غمگین ہے، خوشی دینا چاہتے ہو، مرہم لگانا چاہتے ہو تو مولا فرماتے اپنے نیک عمل سے ہمارے وجود کو مرہم لگائیں، دلوں کو کربلا لے کر چلیں، سلام کریں اپنے آقا کی مظلومیت پہ، اور دعا کریں کہ خدا اگلے سال بھی محرم نصیب کرے، اور اگر موت بھی دے تو قبر کی پہلی رات حسین کی شفاعت نصیب۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین۔ مجمع بہت ہے، حسین کی صدا بلند ہونی چاہیے۔ وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب، سب مل کے السلام علی حسین وعلی علی ابن وعلی اولاد وعلی اصحاب، میرا سلام ہو زینب کی لٹی ہوئی چادر یہ سلام میرے سلام نہیں، امام زمانہ کے سلام، فرمایا میرا سلام ہو ان زخمی کلاریوں جنہیں پس گردان لگ رہا تھا۔ آج کی رات امام بارگاہ عرصی میں کمپلیٹ زیارت ناہیہ پڑھی جائے گی۔
تفصیل سے مسائل وہاں ہوں گے، لیکن کچھ جملے زیارت ناحیہ کے، ناحیہ یعنی نوحہ امام زمانہ سنیں گے اپنے جد پہ کیسے گریا کرتے تھے۔ فرمایا میرا سلام ہو ان ننے سے رخسار جن کا رنگ بدل رہا، یہ نہیں کہا جن کا رنگ بدل گیا بلکہ بدلتا رہا، کبھی شمر کے تماچوں نے رنگ نیلا کیا، کبھی ظالم کے تماچوں نے رنگ کالا کیا۔ ایسے نہ رویا کرو، فرمایا ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشے پہ روتی ہے۔ فرمایا میرا سلام ہو ان خشک پھٹے ہوئے ہونٹوں پہ جن پہ ظالم چھڑے مار رہا تھا۔ اگلا سلام بڑا درد بھرا سلام ہے، فرمایا میرا سلام ہو کربلا کے اس شہید میں جس کی گردن کو پیچھے سے کاٹا گیا۔ سوچ کے رویا کرو کسی شہید کا گلا پیچھے سے نہیں کٹا تھا۔ بی بی زینب کا جملہ ہے، فرماتی ہے میرا سلام اس درد بھرے منظر پہ جب شبر حسین کے سینے پہ سوار تھا، اور حسین کی داڑھی لڑی کے ہاتھوں میں تھے۔ اللہ یہ منظر کسی بہن کو نہ دکھائے، وہ 70 قدموں کا فاصلہ مولا حسین کی آواز آئی، زمین کربلا نیچے چلی جا۔ زینب نے کہا زمین اوپر چلی جا۔ اللہ یہ منظر کسی بچے کو نہ دکھائے، اللہ کو ایک واسطہ دوں تاکہ کوئی مومن اس مجلس سے خالیات نہ جائے۔ اے خدا تجھے اس درد بھرے منظر کا واسطہ جب سکینہ نے اپنے ہونٹوں کو بابا کی کٹی گردن میں رکھا تھا، رو کے کہنے لگی بابا تیری رگیں کس نے کاٹے؟ اللہ جانے زندگی رہے نہ رہے، جتنا رونا ہے رونے کا حق ادا کرو۔ روایت کے جملے امام حسین واجب نماز مسجد میں پڑھتے تھے،
مستحب نماز گھر میں پڑھتے تھے، یہ والدین کے لیے حسین کی سنت ہے۔ کسی نے کہا مولا مستحب بھی مسجد میں پڑھی، کہنے لگے نہیں، گھر میں سکینہ میرا انتظار کرتے ہیں۔ بچی بابا کے آنے سے پہلے دو مصلی بچھاتے تھے، ایک اپنے لیے، ایک اپنے غریب الوطن بابا کے لیے۔ روایت کے جملے آئے، جب شام غریب آ گئے، نماز عصر کا وقت ہوا، بچی نے خیمے میں دو مصلی بچھائے، ایک مصلی اپنے لیے، ایک اپنے بابا کے لیے۔ لیکن بابا آتے تو کیسے آتے، ننے سے ہاتھوں کو اٹھایا، میرے اللہ میرے پردیسی بابا کی خیر ہو، میرے پیاسے بابا کی خیر ہو۔ بچی کو اچانک کسی کے چلنے کی آواز آئی، دوڑی دوڑی باہر گئی، شاید میرا بابا آ گیا۔ لیکن سنو گے سکینہ نے کیا دیکھا؟ 4 سالہ بچی ہے، معصومہ ہے، انتظار بابا کا کر رہی تھی، کیا دیکھا؟ شمر ہے، ہاتھ میں تازیان، میرے سینے میں بھی طاقت نہیں، دیکھا شمر ہے ہاتھ میں تازیانہ، 4 سالہ بچی ہے، بچی کو کیا پتا قاتل کیا ہوتا ہے۔ لعینے کا سکینہ کس کا انتظار کر رہی ہو؟ کہا بڑی دیر سے بابا کا انتظار کر رہی ہو۔ کہ سکینہ کیا بابا کو دیکھنا چاہتی ہو؟ کہ بڑی دیر سے میرا بابا نہیں آیا۔ اب روایت کے جملے بڑے سخت ہیں، امام زمانہ اگر مجلس میں موجود ہے مجھے معاف کریے گا۔ راوی کہتا ہے بچی نے کہا بابا کے انتظار میں، شمر کے ہاتھ میں حسین کا کٹا ہوا سر تھا، سر کو بچی کی طرف دیکھا، بچی بابا او میرے غریب بابا، او میرے پیاسے بابا۔ اے شمر تیرے ہاتھ کٹ جاتے، تو کبھی میرے مولا سے بےترامی نہ کرتا۔ بچی نے سر کو گود میں لیا، کہنے لگی بابا میرے تھکے ہوئے بابا، میرے 3 دن کا پیاس ہے بابا، بابا اکبر کا لاش تو نے اٹھایا، عباس کے بازو تو نے اٹھائے، او بابا 4 برس تو نے مجھے اپنے سینے پہ سلایا، آج آجا او سکینہ کے سینے پہ سو جا۔ بچی بابا سے پیار کر رہی تھی۔ آیت اللہ مظاہری فرماتے شمر آگے بڑھا، بچی کو اتنے تماچے مارے کہ سکینہ بےہوش ہو گئے۔ حسین حسین حسین، زینب ڈھونڈتی رہی کہاں ہو حسین کی امانت،
جب خیمے میں پہنچی کیا دیکھا؟ کان بھی زخمی ہے، رخساروں پہ نیلے نشان ہے، بچی کا سر گود میں لیا اتنا روئی، بچی کی آنکھیں کھلی۔ قرآن مومن مجھے بتاؤ بچی نے پہلا سوال کیا کیا ہوگا؟ یہ نہیں کہا پھپھی اماں شمر نے تماچے مارے، یہ نہیں کہا پھپھی اماں میرا بابا کہاں ہے، یہ نہیں کہا پھپھی اماں میرا چچا عباس کہاں ہے، او میری ماں بہن حسین کی مجلس میں آنے والیوں، سکینہ تجھے درس دے رہی ہے۔ جیسے ننھی سی آنکھیں کھلی، نگاہ زینب کے چہرے پہ پڑے، رو کر کہا پھپھی اماں آپ کی چادر کہاں ہے؟ زینب نے کہا سکینہ جو شمر تیرے پر گیا اور میری چادر بھی رہ گیا۔ اللہم اشفی صدر الحسین بظہور الحجہ۔ اے خدا سکینہ کے صدقے میں ہمارے مولا کا ظہور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع